چرچ کا کردار۔ کینیڈا کی ترقی یافتہ دنیا میں جہاں ہر سو جدید مشینوں کا راج ہے، عمارتیں بلند ترین اور لباس مختصر ترین ہو چکے ہیں، نکاح کے نام پر یہ لوگ حیران ہوتے ہیں اقدار کی کوئی حیثیت ہی نہیں، جہاں ان میں خدا کے منکر بڑھتے جا رہے ہیں۔ نشے، خود غرضی اور کارپوریٹ ورلڈ سے لے کر اسکرین کے کرشمات تک ہر طلسم میں ہوشربا کا خمار چھایا ہوا ہے۔ وہیں بڑے بڑے شہروں سے بمشکل 2-3 گھنٹے کی ڈرائیو پر ایک کمیونٹی رہتی ہے جس نے اپنے چرچ کے حکم پر سائنس کی شر اور خیر سبھی سے خود کو دور رکھا ہوا ہے۔ یاد ہوگا بہت پہلے ایک سیریز آیا کرتی تھی، لٹل ہاؤس آن دا پریری۔ یہ کچھ ان سے ملتے ہوئے لوگوں کے علاقے ہیں جو چند اور ممالک میں بھی انہی اقدار کے ساتھ چلتے ہیں جو چرچ طے کرتا ہے۔ یہ آمش پیپل کہلاتے ہیں، جو کہ مذہبی بنیاد پر کھڑی قوم ہے اور عیسائیت کے پیروکار ہیں، جو مکمل راہب نہیں لیکن اپنے طور پر خدا خوفی کی زندگی گزارتے ہیں، اسی لیے ہر قدم پر اپنے مذہبی پیشواؤں کی طرف دیکھتے ہیں، جن کی کوشش ہوتی ہے کم سے کم دنیا کی کشش اور ساز و سامان ان کی زندگی میں شامل ہو۔ اس بات پر عقل حیران ہے کہ ان کا چرچ ان لوگوں کو بجلی، انٹرنیٹ اور کار جیسی اہم ضروریات کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور لوگ مان لیتے ہیں۔ کیوں اور کیسے؟ اس کی کھوج لگانا تو بنتا ہے۔ فی الحال لباس کے بارے میں جانتے ہیں کہ چھوٹی بچیاں اور بچے شروع سے وہی لباس پہنتے ہیں جو بڑے ہو کر حیا کو ملحوظ رکھتے ہوئے پہنا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کھیلتے وقت اور ساحل سمندر پر بھی ان کے بچے اور مرد بھی مکمل لباس میں رہتے ہیں۔ آمش عورتوں کو جھلملاتے شوخ رنگوں کے لباس تو درکنار، پھولدار پرنٹ یا کڑھائی والے ملبوسات پہننے کی اجازت بھی نہیں۔ عام دنوں میں وہ سادہ لانگ ڈریسز پہنتی ہیں، جبکہ چرچ میں سروس پر جائیں تو اسی لباس پر سفید ایپرن جیسا یونیفارم پہنتی ہیں۔ مطلب ان کے ہاں ڈیزائنرز کے مستقبل سنوارنے میں خود کو کھپا دینے کا رجحان تو دور تک تصور ہی نہیں ہے، جس کے ساتھ ہی ان کی زندگی کا ایک طویل ترین عرصہ اچھے لباس بنانے یا لباس اچھا نہ لگنے پر منہ بنانے اور باتیں بنانے وغیرہ وغیرہ میں نہیں گزرتا۔ باحیا لباس مردوں کے لیے بھی لازم ہے، اسی لیے ان کے مرد سسپینڈرز یا گیلس لازم پہنتے ہیں۔ شادی شدہ مردوں کو داڑھی رکھنی ہوتی ہے، جبکہ یہ لوگ مونچھیں تراشتے ہیں، اور شادی شدہ خواتین سر کے بال یکجا کر کے ان پر دل کے شیپ کی ایک سفید ٹوپی پہنے رکھتی ہیں۔ یہاں رشتے طے کرنے کے لیے دونوں بچوں کی پسند کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس میں دھوکہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ انسانوں کی بستی ہے اور ان کو جرائم کی سزا بھی دی جاتی ہے۔ مگر کسی بات کو غلطی کہا جانا، حلال یا حرام قرار دینا، معاف کرنا یا نہ کرنا ہے، یہ سبھی چرچ طے کرتا ہے۔ بہت عرصے تک قرب و جوار میں ہی شادیاں ہونے کی وجہ سے ان کے یہاں بچوں میں جب بیماریاں بڑھیں تو انہوں نے اپنے سے قریب افراد، جنہیں مینونائٹ پیپل کہا جاتا ہے، جن پر کار چلانے، فون رکھنے کی پابندی نہیں ہوتی، ان میں بھی رشتے ہونے لگے۔ اپنی زبان میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ عامش افراد چرچ سے اپنی رضا سے بیعت ہوتے ہیں، تبھی اتنی پابندیاں جھیل کر فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ مینونائٹس اعتدال بلکہ قناعت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی حد تک نئی سہولیات سے بہرہ مند ہونے کا رجحان رکھتے ہیں۔ عامش لوگ تاحیات اپنی شادی کو اچھی طرح نبھاتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکی کے ابا جی بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہی جان لو کہ گھر ایک ادارہ ہے، ادارے کا سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، تو تمہارا میاں قوام ہوگا جیسا کہ تمہارے والد، اور تمہیں اس کا مددگار بننا ہوگا جیسے کہ تمہاری والدہ۔ ایک گھرانے میں 6 سے 8 بچے ہوتے ہیں، اسی لیے سارے کزنز مل کر بڑے جتھے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جن کی مضبوط بنیاد محبت، سادگی اور آپس میں حسن سلوک ہوتی ہے۔ یہاں بہت بڑے، بس 2 کمروں کے اسکولز ہیں، یہاں بہت بڑے نہیں بلکہ 2 کمروں کے اسکولز ہیں۔ ان کے اپنے دیہی علاقوں کی ضرورت کے مطابق سلیبس ہے، مطلب نئے تعلیمی تقاضوں کے شر سے یہ محفوظ ہیں۔ 8ویں تک تعلیم کو بہت سمجھا جاتا ہے،
تو شادی کے وقت بڑی بڑی ڈگری، ذاتی گھر والے سوالات میں شادی کی عمریں نہیں گزارتی جاتی۔ ان کے ہاں عزت ناپنے اور مستقبل محفوظ سمجھنے کے آلات یہ نہیں۔ البتہ کسی کو آگے پڑھنے کا شوق ہے تو وہ جس سبجیکٹ میں جتنا چاہے باہر جا کر پڑھے، مگر یہ سب بیعت سے پہلے کے کام ہیں۔ ان کے بچے باہر جا کر اگر بگڑ بھی جائیں تب بھی خاندانی محبت کی کشش میں عموماً لوٹ آتے ہیں۔ عامش کمیونٹی میں انشورنس کمپنی کا تصور نہیں، یہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں، اس لیے کسی کا بہت بڑا نقصان ہو بھی جائے تو سب مل کر پورا کر لیتے ہیں۔ شیلٹرز اور اولڈ ہومز بھی ان کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اپنے کمزوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور بوڑھوں کا بھی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ 70-80 سال تک کوئی ایسا بوڑھا بھی نہیں ہوتا اس ماحول میں، بلکہ وہ خود دوسرے گھر والوں کی مدد کروا رہے ہوتے ہیں، خواہ کما کر مالی مدد کریں یا حساب کتاب اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں۔ چرچ کی جانب سے انہیں اس دور میں بھی فریج، فریزر اور اسمارٹ فونز یا ٹی وی استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس قربانی کی سطح پر یہ سب جی رہے ہیں؟ پسند تو انہیں بھی ہیں ایک بٹن پر ڈھیروں کام کر دینے والی مشینیں، خصوصی طور پر کھیتوں میں کام کرنے والی بھاری مشینری۔ تو ان کے بارے میں جتنا جانیں گے یہ بات واضح ہوتی جائے گی کہ انہوں نے اپنے پوپ، بشپ اور رپیوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، حتیٰ کہ ہر فیصلے کے پیچھے یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں اور یہ پسند ہے، بلکہ چرچ نے اجازت دی ہے یا پھر چرچ نے اجازت نہیں دی ہے۔ چرچ کا ہولڈ اس قدر کیسے ہے کا جواب ایک تو سادہ ہے کہ آباء و اجداد کی دیکھا دیکھی قوم عادی ہو چکی ہے، دوسرا یہ کہ شیطان کا ٹاسک انسانوں کے لیے جہنم کی راہ کو مزین کر کے دکھانا ہے۔ جب سکون سے کام ہو رہا ہے تو پھر تنازعات کیسے؟ تیسری بات یہ کہ چرچ اگر ان کا امیر بنا ہوا ہے تو ان کی فلاح و بہبود کے کام بھی کر رہا ہے، جیسا کہ حکومت کو یہ لوگ ٹیکس کم سے کم دیں گے، یا حکومت کی مراعات سے ملے مال کو عوام کی کس ضرورت پر لگایا جائے گا۔ کھیتی کا سامان سپر مارٹ پر پہنچانے یہ لوگ کار استعمال نہیں کرتے تو ان کے لیے گھوڑا گاڑیاں کھڑی کرنے کے لاٹ بنائے گئے ہیں۔ یہ بینک کارڈ استعمال نہیں کرتے، ان کا آمش کارڈ ہوتا ہے، یعنی ہر ڈیل کیش میں ہوگی۔ عرصہ دراز سے ان بڑوں کی کیا سوچ کار فرما ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ البتہ یہ شفاعت فری نہیں بانٹتے، بلکہ باقاعدہ تعلیم کے ذریعے اس قوم کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈرو، تم اپنے اعمال کی ذمہ دار اور جواب دہ ہو۔ تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ ہر اس چیز کو جو اپنی تیزی اور چمک دمک سے دنیا پرستی کی جانب پھسلا کر لے جائے گی، چرچ روکتا ہے۔ جیسے کہ گھوڑے استعمال کریں گے تو کہیں جا کر واپس آتے وقت جو توانائی لگے گی اسے دیکھ کر بہت دور نہیں نکل سکیں گے۔ بگی میں چمک والی لائٹس ڈسکو کلب کی ہوک نہ جگا دیں، اس لیے وہ بھی منع ہے۔ مطلب غروب آفتاب تک سب اپنے گھر واپس آ جائیں۔ واشنگ مشین ہو یا گائے کے دودھ نکالنے کی مشین یا کھیتی باڑی سے متعلقہ مشینیں، انہیں انتہائی پرانی مشینوں کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، جن میں خوب محنت اور وقت لگتا ہے، انسان مصروف رہتا ہے۔ بیٹری والے ٹارچ کے استعمال کی اجازت ہے، سولر سے چلنے والی موٹروں کی بھی۔ پانی ہینڈ پمپ سے ہی لیا جاتا ہے۔ بجلی، انٹرنیٹ اور اسمارٹ فونز جو ہیں وہ شجرے ممنوعہ ہیں۔ تھوڑا سا شک گزر رہا ہے کہ کیا خبر ہماری نگرانی ہو رہی ہو، جائزہ لیا جا رہا ہو ان کے چرچ کی طرف سے کہ دیکھیں جدید چیزیں پاکستانی عوام کے پاس پہنچتی ہیں تو غالب اکثریت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور رپورٹ تو ہم سبھی کو معلوم ہے نا۔ دیکھ لیں کہ عامش لوگ بجلی کے محتاج نہیں، صرف سولر سسٹم پر جی رہے ہیں۔ نہ بجلی والوں کو کوسنا، نہ بل پر رونا، حکومت پر لعنت ملامت پر وقت بھی ضائع نہیں کرنا۔ اسمارٹ فون انہیں سمجھ آ گیا کہ نام کا ہی اسمارٹ ہے، لوگ اسے استعمال کر کے اسمارٹ نہیں رہ جاتے بلکہ اس کے نشے میں مبتلا ہو کر کسی کو وقت تک نہیں دے پاتے، تبھی تو اسے سیل فون کہتے ہیں۔ خواتین کھانا پکاتے، باتیں بگاڑتے، ہنستے روتے سوتے جاگتے فون سے تصاویر اور ویڈیوز بنا کر ڈوپامین شاٹس کی محتاج نہیں رہتی،
اور حضرات اگر شریف ہیں تو ٹاک شوز اور کرکٹ میں کھپ نہیں جاتے، اور پٹری سے اترے ہوئے ہیں تو اس کی گندی گلیوں میں اپنا کردار اور اس سے معاشرہ خراب نہیں کرتے۔ عامش بیگمات کو گلہ نہیں رہتا کہ ان کے شوہر سیل فون یا ٹی وی سے شادی کر کے ان کی زندگی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ والدین کو اولاد سے شکوہ نہیں رہتا کہ چھوٹے بچے کارٹون اور ویڈیو گیم کی جان ہی نہیں چھوڑتے، اور بڑے والے ہر وقت کون سے اسائنمنٹس پر کام کر رہے ہوتے ہیں جو مکمل ہی نہیں ہو کر دیتا۔ کوئی 10 سال قبل عامش افراد کو کمپیوٹر رکھنے کی اجازت ملی، لیکن شرط وہی تھی کہ انٹرنیٹ اور بجلی دونوں کے بغیر، اور فون بھی سادہ، صرف اطلاع دینے والا۔ اللہ کرے کہ کہیں سے انہیں ہدایت نصیب ہو جائے، تو ایسے بچ بچ کر جو یہ زندگی گزار رہے ہیں آخرت میں حبط اعمال سے بچ جائیں۔ سورۃ العصر میں خسارے سے بچانے کی 4 شرائط میں سے آخری 3 پر اپنے تئیں جان مار رہے ہیں۔ پہلی شرط ایمان لائے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس دن وہ بات پوری ہوگی، ہر کچے پکے گھر میں ایمان پہنچ کر رہنے والی یہ لوگ ان گنت پیدائشی مسلمانوں سے بازی لے جا کر جنت میں اپنے محل بچا سکتے ہیں۔ ان کی بہت سی باتوں کو جان کر ذہن میں بار بار آتا ہے نا کہ ہمارے ہاں بھی تو ایسی ہی امنیہ یعنی باطل تمنا، جھوٹی خواہشات پائی جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث سے جدا من مرضی کے فتوے، اللہ اکبر، تو بس زبان پر، لیکن عمل کے وقت اپنی بڑائی یا جنہیں بڑا مان لیا جائے اسی لحاظ سے زندگی کے طور طریقے اور انہیں نہ ماننے پر ڈر، جسمانی یا جذباتی تشدد اور بائیکاٹ۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اور ان کے ساتھ ہی ایسے تمام افراد کے جنت پا لینے کے جھوٹے دعوے اور وعدے رد کرتے ہوئے اسے تلک امانیہم کہ یہ ان کی آرزویں ہیں کہا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے، دراصل نہ یہود و نصارہ کی کچھ خصوصیت ہے نہ ہی کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی سچائی جان کر اپنی ہستی کو خدا کے سامنے جھکا دے اور مقام عمل میں نیکوکار بھی ہو تو اس کے پروردگار کے پاس اس کا اجر و ثواب ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کینیڈین مسلمانوں میں بھی گرجا گھروں کے فیصلوں کے مانند ایک خطرناک غلط فہمی رہائشی گھروں سے متعلق بہت عام پائی جاتی ہے کہ ملک بدل جانے پر فتویٰ بھی بدل جاتا ہے۔ اس لیے اگر سو کالڈ علماء نے فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ سود پر ایک رہائشی گھر لے کر اسے دل میں برا جان لیا جائے تو حرج نہیں، البتہ دارالکفر میں تبلیغ دین پر محنت لگائے۔ اس سے ایک بات تو یہی سمجھ آتی ہے کہ پوپ، بشپ، چرچ والا کام یہاں بھی کر لیا گیا ہے کہ اللہ کے حلال و حرام کو اجتہاد کا نام دے کر اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب اللہ سے جنگ شروع کر لی جائے تو انسان کا اپنا جسم اور اس کے جگر گوشے تک اس کی نہیں سنتے، کسی کافر کے لیے اس کی بات یا عمل میں بھلا کیا تاثیر باقی رہ جائے گی؟ جب جسم ہی نہیں سنے گا تو بہترین خوراک بھی صرف تباہی اور بیماری ہی لائے گی۔ شوہر بیوی آپس میں اور بچے والدین کی نہ سنیں تو ایسا اپنا گھر بینک کی سودی قسطوں پر لے کر کیا کرنا جس میں اپنائیت ہی نہ ہو، اور ایسے مسکن کا کیا فائدہ جس میں قلبی سکون ہی نہ ہو۔ ان گنت کینیڈین پاکستانی مسلمان اس وقت ایک طرف تو ہر طرح سود میں جکڑے ہوئے ہیں، گھر، گاڑی، بچوں کی اعلیٰ تعلیم، شادی کے اخراجات پر پورے گھرانے کا کریڈٹ لائن اپنی حد سے تجاوز کر چکی ہیں، اور سود کے وبال کے باعث زندگیوں میں الگ انتشار برپا ہوتا ہے۔ اب جبکہ ہر کوئی بیک ٹو نیچر پر ایمان لا کر خالص اشیاء تلاش کر رہا ہے، کارب فری، فیٹ فری، گلوٹن فری غذا ہونا لازم سمجھا جا رہا ہے، تو ربا فری، سود فری، انٹرسٹ فری زندگی اور موت کی فکر کیوں نہیں؟ پانی خالص، شہد خالص، گھی خالص، تو دین جیسی نعمت خالص کیوں نہ ہو؟ کچھ سال پہلے ہم نے یہاں آرگینک غذاؤں پر توجہ دی تو کئی باتوں کو جانا اور ان سے بہت کچھ سمجھا۔ اسپرے فری سبزیاں یا گلوٹن فری گیہوں اور گائے کا خالص دودھ تو الحمدللہ گھنٹے بھر کی ڈرائیو پر مل جاتے ہیں۔
رستہ بھی خوشگوار ہوتا ہے، لیکن بھینسیں کینیڈا میں عام نہیں ہیں۔ بہرحال مارکیٹ پلیس پر ایک اشتہار کی بدولت معلوم ہوا کہ 2 ڈھائی گھنٹے کی ڈرائیو پر ایک فیملی نے 600 کے قریب بھینسیں پال رکھی ہیں۔ پہلا سوال یہی تھا کہ اتنے دودھ کی کھپت کیسے ہوتی ہوگی؟ جواب معلوم ہوا کہ جدید مشینوں کے حوالے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کینیڈا میں کچا دودھ دکان پر نہیں رکھا جا سکتا، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اور کوئی بیچتا ہوا پایا گیا تو لمبی جیل اور تگڑا فائن۔ بہرحال اپنے استعمال کے لیے لیا جا سکتا ہے۔ تو ہم دونوں میاں بیوی کووڈ سے قبل کئی بار وہاں گئے، اور میں گھر بھر کے لیے مہینے تک کے دودھ کے ذخیرے کے اللہ تعالیٰ کی کئی کونی آیات کی تعلیم بھی ساتھ لاتے رہے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ کار سے ایک طرف کا 2 ڈھائی گھنٹے کا سفر تھا، گھوڑا گاڑی سے نہیں، اس لیے وہاں کی ہر عمر کی مقامی خواتین بہت گریسفل لباس میں دکھائی دیں، جو کہ اب مسلم اور پاکستانی معاشرے میں بھی ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ فارم پر 2 3 بہت بوڑھے گھوڑے ہر بار چرتے دکھائی دیتے۔ پوچھنے پر خاتون اونر نے بتایا کہ نہیں، اب ان پر سواری ہم نہیں کرتے، کیونکہ اب یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ بھلا انہیں مارا کیسے جا سکتا ہے جب عمر بھر انہوں نے ہمارا ساتھ نبھایا ہے؟ پوچھا کہ آپ کی شاپ پر دوسری دکانوں کی چیزوں کے سیمپل کیوں ہوتے ہیں؟ جواب تھا کہ ان لوگوں کا کام سڑک سے ذرا اندر کی طرف ہے، تو ان کی خیر خواہی کے واسطے۔ پوچھا آپ کی بھینسیں ہر دم ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں؟ کوئی کچھ کہتا نہیں۔ جواب تھا کہ بھینسوں کا گوبر ان کی فصلوں کے لیے کھاد کا کام کرتا ہے جو ہم انہیں دیتے ہیں، تو یہ لوگ بھی ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور اس فارم پر پہلی بار اترتے ہی گوبر کی بو نے ہی بچپن کی کئی یادیں تازہ کر دی تھیں۔ مجھے ہنسی آتی رہی کہ اتنی بدبو بھی کسی کو اچھی یادوں کی طرف جھونکا دے سکتی ہے، لیکن اس سے آگے بہت کچھ دیکھنا باقی تھا۔ اتنے بڑے پیمانے پر مشینوں سے کام لینے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا الگ ہی تھا۔ ایک طویل حصے میں ان گنت نومولود بچڑوں کی خدمت پر کئی لڑکیاں مامور تھیں، جہاں بتایا گیا کہ بھینسیں اپنے بچوں کے معاملے میں اپنے مالک کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتیں۔ جب بار بار مالک کے ساتھ یہ لڑکیاں دیکھی جائیں تب یہ قابل بھروسہ سمجھی جاتی ہیں اور ماؤں کی پریشانی اور غصہ دور ہوتا ہے۔ بھینسیں کھا رہی ہیں، گھوم رہی ہیں کہ بعض سین آتا ہے بھینسیں نہا رہی ہیں۔ اوف! اس سے زیادہ کریہ منظر کوئی نہیں تھا، کیونکہ دور تک کوئی ندی نہیں تھی اور گرمی کافی تھی، تو یہ ایک مین میڈ تالاب میں بے شمار بھینسیں موجود تھیں۔ مشہور محاورہ ہے گئی بھینس پانی میں، کہ ایک بار پانی میں جا کر وہ سمجھتی ہے کہ یہی ٹیمپریچر اسے آسودہ حال رکھ سکتا ہے، تو یہ مویشی جنہیں کوئی عقل ہوتی ہے نہ کوئی دے سکتا ہے، وہیں پر گوبر کرتی، اسی پانی میں غوطے مار کر خوشی سے نہال ہوتی، اور سر سے پیر تک سارا جسم ان کا گوبر میں لت پت ہوتا۔ بس ایسی ہی بھینسوں کو دیکھ کر ایک معمہ حل ہو گیا کہ العوام کالانعام کیوں کہا گیا ہے، یعنی جو عوام اللہ کی بات نہیں سمجھتی اس کی سوجھ بوجھ مویشیوں جیسی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دوسرے چوپایوں جتنا شعور بھی نہیں رکھتے، حال مست کھال مست رویہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے فیصلے سے محفوظ رکھے۔ کس طرح کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مارگیج پر لیا ہوا مکان اپنا گھر ہوتا ہے، اور نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ دنیا میں اپنا گھر نہ ہونا گھاٹے کا سودا ہوتا ہے۔ ایمان بالغیب رکھنے والے ہم مسلمانوں کو سود کی ان دیکھی گندگی کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اللہ تعالیٰ نے عذابوں کے طریقے اور ان کے جو نام بتائے ہیں ان میں سے ایک رجس یعنی گندگی کا عذاب ہے، لیکن دوست احباب مویشی ہوں تو خود بھی رجس کا لطف لے رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے معاشی حالات کی حدت سے بچنے کے لیے فتوے میں جدت کو تسلیم کر کے مین میڈ تالاب اور رجس میں کود کر اس تپش سے بچا لو، نجات پالو۔ لیکن سوال ہے کہ کتنی دیر؟ کیا ہوتا ہے بھینس کی زندگی میں؟ دودھ دے بھی تو بھی اس سے فائدہ نہیں، بچے ہوں تب بھی فائدہ نہیں، اور تمام مشقت جھیل کر بوڑھی ہو جائے تو کاٹ کر۔ لوگوں کے ساتھ بھی اکثر یہی ہو جاتا ہے کہ ایک وقت تک کوئی اپنا نہیں، اور آخر میں گوشت کی چند بوٹیوں کی طرح وارثوں میں اس کا وہ مال تقسیم ہو جاتا ہے جس میں حرام کی آمیزش ہو، تو حساب کے دن کی تپش سہنا وہ بھی بغیر کسی سائے کے ناممکن ہو سکتا ہے۔
انہی آفات سے بچانے کے لیے ہی تو کبھی کبھی کسی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعدیبی کارروائی بھی ہو جاتی ہے کہ اتنی نعمتیں موجود ہیں، ان پر شکر نہیں، اللہ پر توکل نہیں۔ انسان ایک بار ذرا دیر کے لیے سود کو جب کیچڑ سمجھ کر پاؤں ڈال دے تو لگ پتا جاتا ہے کہ یہ تو دلدل ہے۔ بہت فرق ہے پانی میں پار لگنے اور دلدل سے نکل آنے میں۔ پانی میں ہاتھ پیر مارتے رہیں تو کنارے لگ جانے کی قوی امید ہوتی ہے، لیکن دلدل میں جتنا ہاتھ پیر ماریں اتنی تیزی سے دھنستے ہیں۔ اس لیے فوری طور پر اللہ کی رسی کو تھام کر باہر نکل جانے ہی میں بقا ہے، اور عمر بھر شکر اور اپنے قصور پر معافی مانگ کر اللہ کو راضی رکھنے ہی میں فلاح ہے۔ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مسلک، فرقے، روایات اور رسومات سے اوپر اٹھ کر نہ صرف خود سے 2-3 الگ الگ مستند تفاسیر قرآن کو پڑھیں یا سنیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو جانیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرہ کو بھی دہراتے رہیں، کیونکہ کتنی ہی عبادات ابراہیم علیہ السلام کی طرح کی جاتی ہیں جن میں زبانی ورد نہیں بلکہ جسمانی اور جذباتی مشقت ہے، وقت اور مال کی قربانی ہے۔ جب تک ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی اللہ سے محبت، اطاعت اور دعاؤں کو دل سے سمجھ کر عقل کے پلوں میں نہیں باندھیں گے، تب تک قدم قدم پر کسی بھی چرچ کی تائید میں خرچ ہوتے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے سچی ناموری مانگی تھی۔ ہماری تدفین پر جب کہا جائے علی ملت ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ کرے یہ ایسا سچ ہو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی سچ ہی مانا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی نامری عطا کر اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب کہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔